بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کی گئی یہ بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہے، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا۔ قرآن پاک میں آپ کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے زمین پر خلیفہ بنانے کی خبر سنی تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، کیا تو زمین میں اپنا نائب بنائیں گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ تب رب نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے کی حکمت فرشتوں پر ظاہر نہیں تھی۔ ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، اور عالم و عالمین بھی، اور اولیاء کاملین بھی ہوں گے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا، زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ۔ جب جبرائیل زمین پر مٹی لانے کے لیے پہنچے اور زمین سے عرض کیا، میں تم سے مٹھی بھر مٹی لے جانا چاہتا ہوں، تو زمین نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہے، اور انسان کچھ نیکی کرے گا تو وہ جنت میں جائیں گا اور کچھ گناہ کرے گا تو وہ جہنم میں جائیں گا۔ زمین نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اور بہت رونے لگی اور گڑ گڑانے لگی۔ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا اور وہ مٹی لیے بغیر واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تھی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ کے آئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا اور وہ بھی واپس آ گئے۔ اور پھر اللہ نے اس کام کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ ان سے بھی زمین نے پناہ مانگی اور روئی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی اور فرمایا، میرے رب کا حکم ہے اور میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ لہٰذا جگہ جگہ سے انہوں نے مٹی کو جمع کیا، زمین کی مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی اور بارگاہ رب العزت میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد مٹی میں جنتی پانی ملایا گیا، پھر اس مٹی کو گوندھا گیا اور اسے سکھایا گیا، پھر ہوا دی گئی۔ اس کے بعد اس پر سدرۃ المنتہا سے بارش برسائی گئی۔ انسان کو جب گوندھ کر تیار کیا گیا تو وہ بچتی ہوئی مٹی تھی۔ اس کو پکا کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے پانی برسایا گیا اور یہ بارش 40 دنوں تک برسائی گئی، جس میں 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 90 فٹ تھا اور اللہ نے انہیں اپنی پسندیدہ شکل بنائی تھی۔ جب یہ پتلا تیار ہو گیا تو اس میں روح پھونکی گئی۔ روح کیا ہے؟ روح ایک نور ہے اور جسم مٹی کا تھا، اس میں بہت اندھیرا تھا، اس لیے روح جسم سے واپس آ گئی۔ روح کہنے لگی، مجھے اندر بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے،
اندر بہت اندھیرا ہے۔ اللہ نے روح کو جسم میں ڈالنے کے لیے نور محمدی کو ان کے پیشانی پر رکھا۔ اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ چاند اور سورج نہ ہو کر بھی پوری کائنات میں اجالا ہو جائے۔ اب روح کو جسم میں ڈالا گیا تو وہ روح رک گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا اور ان سے کہا جاؤ اور ان سے کہو السلام علیکم۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سے جا کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں ان سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بارگاہ الہی میں لوٹ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ تمہارا اور تمہارے اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پاس تمام اشیاء پیش کی اور ان کو ان کے نام، کام، صفت، خصوصیات سب سکھا دی۔ پہلے جب فرشتوں نے پوچھا تھا کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور یہ ساری اشیاء ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا اے فرشتوں بتاؤ انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ تو فرشتوں نے فرمایا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف اعجاز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو ان سب کے نام بتاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتایا اور ساتھ ہی ان کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں کیا ہم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے تمام چیزیں جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے یہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی کہ خلافت کے مستحب وہ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ دوستو آگے کا قصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔